اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آغازی گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مجھ پر درود شریف پڑھے جب تک پڑھتا رہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ و ملائکتہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرما، فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ کتنا عظیم صلہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کی ایک رحمت مل جانا دونوں جہاں کی بھلائیوں کے لیے کافی ہے۔ تو جس بندے پر 10 رحمتیں نازل ہو جائے، فرشتوں کی 10 دعائیں نصیب ہو جائے، تو اس بندے کی شان کیا ہو۔ اب سب سے کم الفاظ والا سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علی محمد۔ اگر ہم یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے تو اندازاً 2 منٹ لگے گا، لیکن انعام کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی 1000 رحمتیں اور فرشتوں کی 1000 دعائیں نصیب ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا، فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ جو آنکھ ان کو دیکھنے لگ جائے وہ آنکھ اللہ کو پیاری ہو جاتی، جو زبان ان پر درود پڑھنے میں مصروف ہو جائے وہ زبان اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، جو دل ان کی یاد میں بس جائے وہ دل اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بندہ محبوب کریم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جب تک بندہ درود پڑھ رہا ہے تب تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، کثرت سے درود پڑھتے رہے، بے شمار اس کی برکتیں اور فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرمایا۔ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، اس سے بھی پہلے ذکر مصطفیٰ کے چرچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں
انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں اپنے محبوب کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا تھا، اور یہ ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ان کتابوں کو پڑھنے والے پیارے آقا کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے اور پہچانتے تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ دو شخص آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ کل رات میں نے خواب میں تمام انبیاء کرام کی زیارت کی ہے۔ تو دوسرے نے کہا پھر بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ اب خواب دیکھنے والا اپنا خواب سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہر نبی کے ساتھ چار چراغ تھے، ایک ان کے سامنے، ایک پیچھے، ایک ان کی دائیں جانب، ایک ان کے بائیں جانب، پھر ہر نبی کے ساتھ ان کے ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ بھی ایک ایک چراغ تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عظیم مرتبے والے نبی کھڑے ہوئے، ان کے کھڑے ہوتے ہی پوری زمین روشن ہو گئی، اور ان کے مبارک سر کے ہر بال کے ساتھ ایک ایک چراغ تھا، اور ان کے ساتھ جو صحابی تھے ان کے ساتھ ایک نہیں بلکہ چار چراغ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جواب آیا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب یہ دونوں شخص باتیں کر رہے تھے تو عظیم تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سنی تو فرمایا کیا تو نے یہ باتیں کہیں پڑھی ہے یا کسی سے سنی ہے؟ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے نہ کسی سے سنی ہے نہ کہیں پڑھی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت کعب الاحبر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے پیارے نبی کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تم نے تو یہ خواب دیکھا ہے مگر میں نے یہی باتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھی۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں پیارے مصطفیٰ کے دو مشہور نام ہیں، ایک ہے اخربا یعنی اول نبی، اور دوسرا ہے قدمابا یعنی آخری نبی۔ حضرت شیس علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں پیارے مصطفیٰ کا ایک نام ہے آخر و ماخ، اس کا معنی ہے صحیح الاسلام یعنی صحیح دین والے نبی۔ اسی طرح پچھلی کتابوں میں پیارے مصطفیٰ کا ایک نام اکلیل بھی ہے جس کا معنی ہے تاج یعنی تاج الانبیاء، جیسے تاج پورے سر کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے ایسے ہی آپ کی نبوت نے ہر مخلوق کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کہ آپ نبیوں کے نبی ہے، فرشتوں کے نبی ہے، جنوں کے نبی ہے، انسانوں کے نبی ہے، ہر مخلوق اور ہر جہان کے نبی۔ اسی طرح انجیل میں آپ کا ایک نام بار قلیت بھی آیا ہے جس کا معنی ہے روح القدس یعنی پاک روح۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک میں ایک نبی کو بھیجوں جو امی ہوگی، میں ان کے ذریعے غافل دلوں کو بیدار فرماؤں گا، اندھی آنکھیں روشن فرماؤں گا، بہرے کان کھول دوں گا۔ ان کی ولادت کا مقام مکہ ہے، ان کی ہجرت کا مقام طیبہ ہے، ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ وہ میرے خاص بندے ہیں، وہ متوکل ہے یعنی مجھ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ مصطفیٰ ہے یعنی چنے گئے ہیں، وہ مرفوع ہے یعنی ان کا ذکر بلند کیا گیا ہے، وہ مختار ہے یعنی صاحب اختیار ہے۔
اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گے بلکہ معاف کر دیا کرے گے۔ ان کی چال میں ایسا وقار ہوگا کہ اگر چراغ کے قریب سے گزر جائے تو چراغ نہ بوجھے، سوکھی گھاس پر قدم رکھے تو قدموں کی آواز نہ آئے۔ میں انہیں جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ میں ان کو پاکیزہ اخلاق سے نوازوں گا، وقار اور سکینہ ان کا لباس ہوگا، نیکی ان کا طریقہ کار ہوگا، تقویٰ ان کا ضمیر ہوگا، حکمت ان کی کلام ہوگی، صدق و صفا ان کی طبیعت ہوگی، معاف کرنا اور بھلائی کرنا ان کا اخلاق ہوگا، عدل و انصاف ان کی سیرت ہوگی، حق ان کی شریعت ہوگی، اسلام ان کا دین ہوگا اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو حضرات گرامی ذرا اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کے اوصاف و کمالات پچھلی کتابوں میں بیان فرمائے، کتنے شرح و بسط کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اور قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، قرآن مجید کا انداز دیکھیے کہ قرآن کریم میں بات بات پر ذکر مصطفیٰ ہوا، بات بات پر محبوب کا ذکر ہوا۔ قرآن کریم میں ایک اندازے کے مطابق 7000 مقامات پر پیارے مصطفیٰ کا ذکر آیا۔ قرآن کریم میں آپ کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے، آپ کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، آپ کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ کے اوصاف و کمالات کا بھی ذکر ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کل 27 مقامات پر پیارے مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ آئیے 27 مقامات میں سے ایک مقام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک عظیم رسول مبعوث فرمائے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہم نے نبی بھیج کر ایمان والوں پر احسان کیا، اور ظاہر ہے جب نعمت ملے احسان کیا جائے تو اس پر شکر ادا کیا جائے، اور جو بندہ شکر کرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، یعنی تم شکر کرو تو تمہاری نعمت میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا پیارے مصطفیٰ کا دنیا میں تشریف لانا یہ پوری کی پوری انسانیت پر سب سے بڑا انعام ہے۔ اب اگر ہم اس انعام کا شکر ادا کریں، اس کے شکرانے میں نوافل پڑھے، اس کے شکرانے میں روزے رکھے، اس کے شکرانے میں تلاوت کرے، اس کے شکرانے میں محفلیں سجائے، اس کے شکرانے میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی کثرت کرے، اس کے شکرانے میں لوگوں کو کھانے کھلائے، اس کے شکرانے میں صدقہ و خیرات کرے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی وہ نور جو پیارے مصطفیٰ لے کر تشریف لائے، اس کا ہم زیادہ سے زیادہ فیضان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو فرمایا ہم نے محبوب کو بھیجے، احسان کیا۔ کیوں احسان کیا؟ احسان کیوں جتایا؟ تو محترم حضرات احسان فائدے والی چیز پر کیا جاتا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، کیونکہ پیارے مصطفیٰ کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، بلکہ رب رحمان بھی ملا ہے پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بے محمد وعرفت محمد بے ربی، میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا اور مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے پہچانا۔ دو جملے ہیں یہاں، دو باتیں ہیں، ایک تو خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا، دوسرا ہے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے پہچانا۔ کسی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ فرماتے ہیں میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا، تو یقیناً ہم سب نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے پہچانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو پیارے مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں سورج کو واپس پھیر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں درختوں کو بلا لیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں بادل برسنے لگتے ہیں۔ میں سوچنے لگا ارے جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا، ارے جب بندہ ایسا ہے تو بندہ نواز کیسا ہوگا، ارے جب بننے والے مصطفیٰ ایسے ہیں ان کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا۔ میں سوچنے لگا کہ ارے جب مصطفیٰ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا۔ وعرفت ربی بمحمد وعرفت محمدا بربی، میں نے خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے پہچانا اور مصطفیٰ کو خدا کے ذریعے پہچانا۔ تو اللہ نے احسان فرمایا کیونکہ مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں خدا کی معرفت اور پہچان حاصل ہے۔ اور یہ احسان کس لحاظ سے ہے، ذرا اس کی تفصیل میں جا کر دیکھیں تو روح خوش ہو جائے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کا قد مبارک یعنی ہائٹ لمبائی 60 گز۔ فلم یزل الخلق ینقص حتی الآن، پھر ہر صدی میں انسانی قد کی مقدار میں، انسان کی ہائٹ میں، لمبائی میں کمی ہوتی رہی یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا تو اب قد میں یہ کمی ہونا رک گئی۔ تو یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، یہ ہے آمد مصطفیٰ کی برکت۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ کی ولادت پاک تک کا جو زمانہ ہے اس کا حساب لگائے۔ پھر ابتدا میں جو انسان کا قد تھا، انسان کی جو ہائٹ تھی، لمبائی تھی 60 گز، اس کا حساب لگائے۔ پر انسانی قد میں جو کمی ہوئی ان سب کو ملا کر دیکھے تو ہر 100 سال پر انسانی قد میں 3 فٹ 2 انچ کمی ہوتی رہی۔ ہر صدی میں ہر 100 سال پر انسانی قد میں 3 فٹ 2 انچ کی کمی ہوتی رہی۔ اب ذرا سوچئے یہ کمی نہ رکتی، ہر 100 سال پر 3 فٹ 2 انچ کم ہوتے رہتے تو آج ہماری ہائٹ کتنی ہوتی، آج ہمارا قد کتنا ہوتا؟ قاعدے کے مطابق ہم 0 ہائٹ کے ہوتے، ہم 0 سائز کے ہوتے، یا کوئی 2 انچ کا ہوتا، کوئی 4 انچ کا ہوتا۔ اللہ نے احسان کیا، پیارے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو آپ کے دنیا میں آنے کی ایک برکت پوری انسانیت کو یہ نصیب ہو گئی کہ انسانی قد میں کمی ہونا رک گئی اور آج ہم اللہ کی فضل سے پورے قد کے ساتھ زمین پر کھڑے ہوتے۔ تو یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایک واقعہ بیان ہوا، ذرا غور سے سنیے گا۔ سورہ اعراف میں اس واقعے کی قدر تفصیل موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 افراد کو منتخب کیجئے اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لائیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، 70 افراد منتخب فرمائے، انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر پہنچ کر ان 70 افراد نے سخت گستاخی، توہین کی۔ بولے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اعلان یا خدا کو نہ دیکھیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، مگر ان 70 افراد نے دیدار الہی کی تمنا نہیں کی تھی۔ انہوں نے سرکشی کی اور دھمکی والے انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ یہ گستاخی کی، چنانچہ ان کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور یہ سب کے سب اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گئے۔ 70 افراد مر گئے۔ ان 70 افراد کو مردہ حالت میں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم مجھ پر الزام لگائے کہ معاذ اللہ میں نے ان 70 افراد کو قتل کروا دیا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 70 افراد کو زندہ فرمایا۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ کے ساتھ کہ بات بات پر ذکر مصطفیٰ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ رب کا طریقہ ہے، رب کا انداز ہے۔ آپ دیکھیے سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں شروع سے لے کر آخر تک قیامت کا ذکر، قیامت کیسے آئے گی اس کے دلائل بیان، پھر اہل جنت کو کیا کیا انعامات ملے گے۔ اس کے بعد اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، اے محبوب یہ تیرے رب کی عطا تھی۔ تو آپ دیکھیے یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا، بات چل رہی تھی قیامت کا، ذکر تھا قیامت کا، ذکر تھا اہل جنت کا، تو اللہ تعالیٰ نے مر ربک کیوں فرمایا؟ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں مر ربک فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ تو بات بات پر ذکر مصطفیٰ یہ قرآن کا انداز ہے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، 70 افراد کو لے کر پہنچے، مگر جب انہوں نے گستاخی کی ان پر قہر الہی نازل ہوا اور وہ 70 کے 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو زندہ فرما دیا۔ اب اس پورے واقعے میں خاص توجہ کے لائق جو بات ہے، قابل غور جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا میں یہ بھی عرض کیا کہ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے اللہ ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہترین بخشنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، ہماری رحمت 3 قسم کی، ہماری رحمت 3 طرح کی ہے۔ ایک تو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے،
یعنی اے موسیٰ ایک ہماری رحمت عامہ ہے، یہ ہر ایک کو ملتی ہے، جیسے رزق ہے، صحت ہے، زندگی ہے، یہ کافر کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، گنہگار کو بھی دی جاتی ہے، نیکوکار کو بھی دی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میری دوسری رحمت ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اے موسیٰ سن لو کہ میری نعمتیں ان قریب میں انہیں ڈرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اور جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے لکھ دوں گا۔ یعنی دولت ایمان، دنیا میں نیکی کی توفیق، قبر میں کامیابی، آخرت میں نجات، جنت میں داخلہ، یہ رحمت ان کو ملتی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، زکوٰۃ دیتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا اے موسیٰ آپ کی دعا کچھ ترمیم کے ساتھ، کچھ کمی کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی ہے، رحمت عامہ ہر ایک کو حاصل ہے، رہی رحمت خاصہ تو آپ کی امت میں سے تقوی والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، میری آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کو عطا کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور رحمت کا ذکر کیا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اے موسیٰ جو لوگ اس رسول کی غلامی اختیار کرے، اس رسول کی پیروی کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور امی ہیں، یعنی اے موسیٰ ہماری ایک خاص الخاص رحمت ہے، جیسے افضل امت ہونا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، یہ خاص الخاص رحمت صرف اور صرف میرے محبوب کے غلاموں کے لیے، میرے محبوب کی امت کے لیے ہے۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیے، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہماری خاص رحمت آپ کی امت میں سے اہل تقوی کو، اہل جنت کو، اہل زکوٰۃ کو دی جائے گی، لیکن ہماری خاص الخاص رحمت یہ صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے لیے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ آخری نبی کون ہے؟ تو اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے 9 اوصاف بیان فرمائے، 9 خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ اس رسول کی اتباع کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور دنیا میں کسی سے پرہے ہوئے نہیں، جسے اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر گندی چیزیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان کے اوپر تھے۔ یعنی اے موسیٰ وہ آخری نبی کون ہے؟ فرمایا اے موسیٰ وہ الرسول ہے، وہ خاص الخاص رسول ہے کہ سارے رسولوں کو رسالت انہی کے صدقے میں عطا کی گئی۔ اے موسیٰ ہمارے محبوب النبی ہے، غیب کی خبریں دینے والے نبی ہے۔ اے موسیٰ ہمارے محبوب امی ہے، دنیا میں کسی سے پرہے نہیں، کسی کے شاگرد اور مرید اور فیض یافتہ نہیں ہے۔ اے موسیٰ ہمارے محبوب کے پاکیزہ اوصاف، ان کے پاکیزہ کمالات، ان کے پاکیزہ نام تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی ہو، اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے، برے کاموں سے منع کرتے، اور بنی اسرائیل پر جو چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی ہمارے محبوب سے حلال کر دیں گے، اور جو چیزیں بنی اسرائیل پر وقتی طور پر حلال کی گئی تھی جیسے شراب تو ہمارے محبوب اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گے۔ اور اے موسیٰ ہمارے محبوب بنی اسرائیل سے بوجھ اتار دیں گے، یعنی بنی اسرائیل
کو جو سخت شرعی احکام دیے گئے، جیسے کپڑا ناپاک ہو جائے اسے کاٹ دیا جائے، جس عضو سے گناہ ہو جائے وہ عضو کاٹ دیا جائے، تو ایسے احکام میں ہمارے محبوب اپنی امت پر نرمی فرمائے گے، غرض کے ہمارے محبوب حلال المشکلات ہے ودافع البلیات ہے۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیں، جگہ کون سی؟ کوہ طور دنیا کے افضل ترین پہاڑوں میں سے ایک، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل کی۔ شخصیت کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلام فرمانے والی ذات رب کی ہے، اور گفتگو کا موضوع پیارے مصطفیٰ کے اوصاف و کمالات۔ گویا کوہ طور پر محفل ذکر مصطفیٰ سجی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نعتیں بیان کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کمال کے ساتھ، کس شان کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 9 خوبیاں، 9 اوصاف بیان فرمائے، ان میں سے ایک وصف ایسا ہے کہ جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر میں ان میں سے صرف ایک وصف کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان کے اوپر تھی۔ یعنی اے موسیٰ، بنی اسرائیل پر بہت سارے احکام بڑے مشکل ہے، مگر ہمارے محبوب آسانیاں کاٹنے والے نبی بن کر تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں توبہ کی صورت یہ تھی کہ بعض گناہوں میں خود کو ہلاک کرے تب بھی توبہ قبول ہوتی تھی، مگر محبوب کے آ جانے کے بعد دستور جدا ہوگا، بندے نے کیسا ہی گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، صرف شرمندگی کے 2 آنسوؤں سے گناہ دھل جایا۔ بنی اسرائیل کے لیے دستور ہے جس عضو سے گناہ ہو جائے وہ عضو کاٹ دیا جائے، مگر محبوب کے آنے کے بعد دستور نیا ہوگا کہ عضو کاٹنے نہیں پڑے گے۔ بنی اسرائیل کے لیے قانون ہے کپڑا ناپاک ہو جائے اسے کاٹ دیا جائے، مگر محبوب کے آنے کے بعد کپڑا کاٹا نہیں جائے گا، صرف پانی سے دھل کر ہی پاک ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے لیے قانون ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، مگر محبوب کے آنے کے بعد رحمتوں کا اظہار نئے انداز میں ہوگا کہ گناہوں پر پردے ڈال دیے جائے۔ نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، شبہ سبے بلا۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کی۔ محترم حضرات، پیارے آقا کی تشریف لانے سے مزید کیا کیا انعام ملے تو خلاصہ سنیے۔ فرمایا زمین کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں، یعنی اگر ہمیں پانی نہ ملے مٹی کے ذریعے تیمم کر لے تو ہم پاک ہو جائیں۔ پچھلی امتوں کو پاکی صرف پانی کے ذریعے ملتی تھی۔ یہ کیسی عظیم شان ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، مگر کسی نبی کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ یہ محبوب مصطفیٰ کی شان ہے، یہ آپ کی ولادت کی برکت ہے کہ آپ کے مقدس قدم زمین پر لگے تو اللہ نے ساری کی ساری زمین پاکی کا ذریعہ بنایا۔ مزید فرمایا کہ ہمیں سلام وہ دیا گیا ہے جو اہل جنت کا سلام، یعنی جب ہم ملاقات کے وقت السلام علیکم کہتے ہیں یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، لہذا جب بھی سلام کرے دل میں شکر ادا کرے کہ یہ سلام بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ۔ فرمایا کہ ہمیں آمین دی گئی، جبکہ پہلے نبیوں کو بھی آمین نہیں دی گئی۔ آمین کو دعا کی قبولیت کا مہر قرار دیا گیا ہے، لہذا جب بھی دعا مانگے آمین کہے، دل میں شکر ادا کرے کہ یہ آمین بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ۔
اسی طرح ہم مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ مصیبت پر انا للہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے اور اس کے سینے میں اور دل میں ہدایت بھی اتار دیتا ہے۔ انا للہ یہ بھی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، لہذا جب بھی انا للہ پر ہے دل میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ بھی پیارے مصطفیٰ کا صدقہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے میری امت کے معاملے میں وعدہ فرمایا کہ انہیں عام قحط سالی میں مبتلا کر کے ہلاک نہیں کرے گا اور ان پر دشمن کو مکمل غلبہ نہیں دے گا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عام قحط سالی ہو اور پوری کی پوری امت ہلاک ہو جائے جیسا کہ پچھلی امتیں ہلاک کر دی گئی، یوں ہی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن کو مکمل غلبہ دے دیا جائے۔ جیسے بنی اسرائیل پر بخت نصر کو دیا گیا تو پتہ چلا کہ جب بھی ہم کھانا کھائے، رات کو کھانا کھا کر سوئے، صبح اٹھ کر کھانا کھائے، جب منہ میں لقمہ ڈالے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ لاکھ گناہوں کے باوجود مجھ سے رزق روکا نہیں گیا، تو یہ بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے انعامات ہیں جو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے اللہ نے اس امت پر کیے ہیں۔ اب یہ سارے انعامات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم محبوب کا میلاد منائے، خوب دھوم دھام سے منائے، کیونکہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔